बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव नाम के क्वालिटस क्लब स्टूडियो से ख्वाजा वाबस अली महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बहरहाल ये मुल्क में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आती जा रही है और ख़ासकर ये मुस्लिम लीग नून के टिकटों के हवाले से बड़ी गहमा गहमी और बड़ी हलचल मच चुकी है। और बिल्कुल अभी चूँकि माहौल मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार नज़र आ रहा है तो हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। उधर हैदर सुल्तान उन्होंने भी अन्य 58 पे अपने खाते नामजदगी करके टिकट के लिए वो दरख्वास्त दे दी है। उधर मेजर ताहिर इकबाल हैं और कैप्टन मजीद मलक ने भी दरख्वास्त दे दी और 2-2 लाख रुपया भी जमा। तो अभी सरदार गुलाम अब्बास भी यकीनी तौर पर ये मुस्लिम लीग नून के टिकट 58 के लिए उम्मीदवार हैं। तो ये लुधियाल में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक इज्तिमा करके और चौधरी खुर्शीद बेग उनके दीना साथी हैं जो उस वक्त लतीफ़ाल ग्रुप और पीटीआई में चले गए थे, मगर जब सरदार गुलाम अब्बास पीटीआई छोड़ के वापस मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए तो इन्होंने कहा नहीं कि अजय साड़ी अजय सलाह नहीं है। दोबारा अभी यही बताया जा रहा है कि ये 58 के टिकट के लिए ये सरदार गुलाम अब्बास मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर दबाव बढ़ाने के लिए ये अमल कर रहे हैं। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि मजीद भी अभी ऐसे, क्योंकि काफ़ी लोग सरदार गुलाम अब्बास के छोड़कर चले गए थे और वो सरदार खिताब अकबर की क़यादत में लतीफ़ाल ग्रुप के हमरा पीटीआई का ऐसा बने हुए थे ये पिछले दौरे हुकूमत में। तो बहरहाल ये मगर अभी सोशल मीडिया पर ये भी है कि ये जो जिस तरह वो बेग था ऐलान चौधरी खुर्शीद बेग ने, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल सरदार गुलाम अब्बास हमारे कायद हैं और तन मन धन सरदार गुलाम अब्बास के लिए लगता है, मगर ये खुर्शीद बेग आप कह रहे हैं। मैं अब ये बात वादा कर देना चाहता हूँ कि हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना नहीं। वो फिर वही बात आ जाती है। ये अगर बात जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको यकीनी तौर पर खुद पहुँचाई जाएगी और ये बात पहुँच गई टिकट तो फिर मियां नवाज शरीफ ने देना है। तो बहरहाल ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उधर वो देखें शाहरियार रहमान वो उन्होंने कहा जी 18 का इलेक्शन के साथ बिहारियों के मुमताज़ चमन और साढ़े वकालत हैं। मुमताज़ चमन ने परवेज़ और आफत मार याफर की उस वक्त हमायत की थी। तो बहरहाल वो बड़ी कोशिश के बाद वो मुमताज़ चमन को राजी करके थे। शाहरोज चमन उनके जो नवासे हैं वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। तो वो आप जो माहौल बदला है तो आप वो शाहरियार रहमान भी कौमी असम्बली के टिकट पर उम्मीदवार बन गए हैं। तो पूछा गया है कि जी उन्होंने कहा वो शाहरोज चमन जो है मुस्लिम लीग की शामिल ही नहीं होया। तो बहरहाल ये मतलब देख रहे ये सारा वक्त और हालात के साथ किस तरह ये सियासत गिरगिट की तरह रंग बदलने के ये सारे मामला। तो बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। और एक आज़ाद ग्रुप भी एक हम ख्याल लोग जो वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार आए तमाम सियासी जमातें हम ख्याल लोग सारे इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करें। ये भी एक सोच इधर उस पर भी बड़ा भरपूर तरीके से जोड़ तोड़ काम जारी है। क्योंकि अमूमी ख्याल है कि शायद पीटीआई के उम्मीदवार को ऐसे खुलकर खेलने का मौका ना दिया जाए। तो ये बीच का रास्ता है निकालने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसे आज़ाद ग्रुप या आज़ाद पैनल तश्कील दिया जाए ताकि ये पीटीआई पे जो हुकूमती और ये सियासत की जो ये लगार है उसको मतलब कम से कम किया जाए। तो बहरहाल आज हमारे दरमियान स्टूडियो में जबकि ये दानी मौजूद हैं। तो राय साहब क्या अभी ये याद है सारी? बहुत शुक्रिया खाई साहब। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि हम बिलखुसूस हम चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल की बात करें तो चकवाल में जो सियासी हलचल है ये 2-3 दिनों से इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे उम्मीदवार जो है जिनका ज़्यादा फोकस जो है वो NA 58 पे है। तो NA 58 पे मुतअद्दा जो है वो दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं, जिसमें कैप्टन मजीद मलक साहब ने भी करा दी है, मेजर ताहिर इकबाल साहब ने करा दी है, चौधरी हैदर सुल्तान साहब ने करा दी है और प्रॉब्लली के कल तक या परसों तक जो है वो सरदार गुलाम अब्बास भी करा देंगे। तो मेरा ये सोचना है और कहना है कि ये जो टिकट देने हैं ये यकीनी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो ग्राउंड रियलिटी को देख कर ही वो टिकट जो है वो जारी करेंगे। और ये जो 2-2 जगह से जैसे कि हैदर सुल्तान साहब हैं उन्होंने PP 20 से भी जमा कराए हैं और NA 58 से भी। तो इसका शायद मकसद ये होता है कि जो अपनी पार्टी की क़यादत होती है उनके साथ किसी स्टेज पर आकर कोई बिगेनिंग कर कि चले अगर मुझे NA 58 पर नहीं मिलता तो मैं PP 20 पर जैसे पहले लड़ता हूँ। तो ये है कि मेरी वालदा जो है वो भी क्योंकि सियासी असल उसूल रखती हैं MLA उनको भी जैसे इसी तरीके से कैसर मजीद साहब जो है
انہوں نے بھی مطلب TP20 سے بھی دے دی ہیں اور NA58 سے بھی دے دی ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ سردار غلام عباس صاحب کا جو جیسے کہ آپ نے بھی کہا تو ان کا میرے خیال میں خورشید بیگ کا بڑا میں نے خیز ایک بیان تھا جی کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ ایک وہ سوچ ہے. اور قائد صاحب جو اینٹی نون لیگ ہے تو اینٹی نون لیگ جو ہے یہ جتنے بھی سردار غلام عباس صاحب کے ہیں یہ سب اینٹی نون لیگ والے ہیں. تو یہ اگر سردار غلام عباس کو ٹکٹ نہیں ملتا تو یہ اصول میں پھر نون لیگ کی سپورٹ بھی نہیں کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہی صورتحال جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے صاحب جب یہاں اخبار کا خلاف تشریف لے کے آئے تھے انہوں نے بھی دبے لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ ٹکٹ دینا ہے نواز شریف صاحب ہم قیادت کے ہر فیصلے کا کے ساتھ ہیں. مگر جو ہے نا جیسے کہ اگر سردار غلام عباس کو پہلے بار 4 تو بہت کم تو اگر پھر ہم اپنا جو ہے کوئی کریں گے دوبارہ قائد صاحب یہ سارا یہ کھچڑی سی پک رہی ہے ٹکٹوں کی اور سارا PTI نہیں نظر نہیں آ رہی ہے. کیا کوئی ووٹ تو بڑا ہے PTI کا چکوال میں. PTI کا ووٹ بینک کافی ہے. ہی از کوائٹ پاپولر ایکچولی. اور لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آ کے جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم لوگوں نے جو ہے وہ PTI کی کھل کی حمایت کی الیکشن ہمیں ٹکٹ بھی نہ ملے اور ہم کھل کی حمایت بھی کر ڈالیں تو اس میں کہیں ہمارے خلاف کوئی کیسز نہ بنا دیے جائیں. ایسے نہ ہو کہ ہم بھی مسنگ پرسنز میں کچھ دنوں کے لیے شامل ہو جائیں. اگرچہ اتنا بھی نہیں ہے شاید صورتحال. اور بالآخر لوگوں کو بہرحال دیکھیں نا ٹکٹ کی خواہش کس انسان کے اندر نہیں ہوتی. اور جو یہ الیکشن لڑنے والی جو کلاس ہے ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یہ کب تک اپنی چپ ساتھ کے بیٹھے رہیں گے. ان کو بہرحال بولنا پڑے گا. دے ول اسپیک اور یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بولیں گے. اور بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ اگر PTI پہ جس نے لڑنا ہے وہ اب آگے چلو گرفتار ہی ہوگا نا تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں آگے پیش ہو گئی کیا الیکشن. اب دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو امید ہے کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے گا وہ یقیناً ایکٹیو ہوں گے. اور ٹکٹ PTI کا ٹکٹ اس وقت بھی بڑا ہاٹ ٹکٹ ہے. اور جو مقابلہ ہے وہ PTI اور نون لیگ کے درمیان ہے. کوئی تیسری پارٹی جو ہے اس کا تو کوئی ایسا نہیں ہے. اور ووٹ بینک جو ہے وہ تقسیم ہوگا. جنرل جو ہے کہہ لیں جو جنرل پبلک ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس وقت جو زیادہ تر الیکٹیبل ہیں جیسے ہم آپ سے بھی سنتے رہتے ہیں وہ تو چونکہ اس وقت نون لیگ کا آنے کا امکان بہت زیادہ ہے تو وہ نون لیگ کے ٹکٹ کی خواہش مند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل پبلک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے ساتھ زیادہ ہے. اور PTI کے ساتھ PTI کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. اور لوگ بہرحال خواہش مند ہیں PTI کے ٹکٹ. اب آپ پہلے یہ دیکھیں نا یہ 9 مئی سے پہلے کی جو صورتحال تھی اور اس وقت یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم کہتے تھے کہ 1 انار 100 بیمار. تو مطلب یہ PTI کے جو ٹکٹ تھے وہ ایک انار 100 بیمار والی کیفیت تھی. اب وہ کیفیت یقیناً نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو ٹکٹ ہے اس کے کئی امیدوار سامنے آنے والے ہیں. صرف چند دنوں کی بات ہے. دیکھیے گا ابھی لوگ جو ہے میرا خیال ہے اپنی چپ توڑیں گے اور پھر PTI کے جو حلقے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں جو ہے دانی صاحب یہ سردار ذوالفقار علی خان جن کے خلاف بڑے سنگین الزامات کا اینٹی کرپشن کا پرچہ بھی درج کیا گیا ہے تو وہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل ادھر لاہور ہائی کورٹ سے کرا دیا. تو یہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر یہ کیا کرائیاں جو پریس کانفرنس کرنے والے ہیں تو آپ بھی فیلڈ میں متعلق ہیں. آپ کو بھی کوئی اطلاع ہے اس قسم کی؟ جی ایسی کوئی اطلاع نہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ جو ماحول ایسا بنا ہوا ہے اس ماحول میں تو نون کو جو ابھی پذیرائی مل رہی ہے یا ماحول بنا ہوا ہے نون کا ہے تو PTI والے چونکہ اس وقت زیر زمین ہے ان قسم کے تو وہ شاید سامنے نہ آئیں گے. پرانے جو MNA اور MPA تھے وہ ان میں سے نہیں دیں گے PTI والے. کس کو ٹکٹ نہیں دیں گے؟ عام لوگوں کو بیچ میں کوئی اور نکال دیں گے. یہ 4 جو ہیں جن کو ٹکٹ آگے دیے ہوئے تھے 14 مئی والے ایسے مشکل ہے نہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں. تو آئے سردار افتاب اکبر کے باقی چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ادھر ہی ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں. پر اب یہ ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے سامنے. اچھا راجہ افتخار صاحب کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہ اگر سردار عبداللہ پریس کانفرنس نہیں کرتے مطلب وہ کہتے ہیں چٹان کی طرح ڈٹ جاتے ہیں تو پھر میجر طاہر کے لیے بڑا مشکل وقت نہیں ہوگا؟ خواہش صاحب درست فرما رہے ہیں. لیکن جہاں تک میں ایک میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سردار عبداللہ جو ہے وہ ویسے بھی پاؤں کے بڑے کچے ہیں. وہ پریشر نہیں برداشت کر سکیں گے. لیکن یہاں پر ہم جتنی بھی باتیں کی ہیں ایک بات میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم
جہانگیر ترین کی پارٹی اور اس کا کردار کو ہم بول رہے ہاں، ہیں. جہانگیر ترین جو ہے وہ بڑا اس نے ایک پازیٹیو اس نے ایک رول ادا کر رہا ہے اور مقتدر حلقوں کی بھی ان کو بڑی سپورٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سردار غلام عباس کے سردار ذوالفقار عبداللہ جو ہے یہ آج یا چند دن بعد جو ہے یہ ڈیفینیٹلی وہی پارٹی ہے. وہ ابھی تک مشورہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں مشورہ کر کے یہ خاص صاحب جو آمدہ الیکشن ہے اس میں جہانگیر ترین کا حکومت بنانے میں یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا. اچھا یہ آخری اب یہ ٹائم کا تھوڑا ہے، یہ استحکام پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، راجہ یاسر سرفراز بھی کوئی استحکام پاکستان میں راجہ یاسر صاحب کا جس طریقے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی انہوں نے تو بالکل سیاست سے ریٹائرمنٹ کا میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو جوائن کریں گے اور میرے کو ان کی کوئی نظر بھی نہیں آ رہی ہے. تو درویش صاحب آخر میں کیا ابھی کر یہ سارا شیڈول تو اب آنے والا ہے نومبر کے اینڈ میں. مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، جو لوگ ہیں سابقہ جو ٹکٹ ہولڈر ہے پی ٹی آئی کے یا جو ان کے جو ٹکٹ کے پہلے امیدوار تھے ان کو ٹکٹ نہیں مل پایا اور وہ دوسرے نمبر پہ تھے، جیسے یہ ہمارے بھٹی صاحب ہیں، اور ان لوگوں کو یقیناً یہ سارے لوگ کھل کے سامنے آ جائیں گے اور کھل کے سامنے آئیں گے، ان کو ٹکٹ ملیں گے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. رہ گئی بات آئی پی پی کی، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اگرچہ ان کا آپ کہہ لیں کہ اوپر کے حلقے پاور کوریڈور اسٹیبلشمنٹ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ ان کا مقام ہے، بڑی وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لیکن جنرل پبلک کے اندر جو ہے استحکام پاکستان کے نام پہ آئی پی پی کے نام سے کسی بندے نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا. لیکن جو لوگوں کے انفرادی ووٹ ہیں، اب جیسے سردار عباس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جو دیگر لوگ جو یاسر عرفات یہ جو یاسر سرفراز جو ہیں ان کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، صرف انہی لوگوں کے بعد ووٹ کاسٹ ہونے ہیں اور برائے نام دیگر جو لوگ ہوں گے. یہی بات ہے استحکام پاکستان. یہ بھی جہانگیر ترین اب دورے پر ہیں، ٹیکسلے میں ادھر دورہ ہوا ہے تو وہ غلام سرور بڑی اہم شخصیت ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. تو بہرحال ابھی یہی کیا کر رہی ہیں کہ ادھر چکوال میں بھی ایک اچھا خاصا سیاسی گروہ جو ہے جتھا مطلب استحکام پاکستان میں. اور جو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2018 کا ڈی پلے ہے، تو 2018 میں یہ جو استحکام پاکستان کا جو ابھی کردار یہ درویش صاحب نشاندہی کر رہے ہیں، تو یہ تحریک لبیک پاکستان نے 2018 میں یہ ادا کیا تھا اور مسلم لیگ نون کا کافی مذہبی جو ووٹ بینک تھا اس کو کافی انہوں نے اس کو دھچکا پہنچایا تھا. تو بہرحال یہ سیاسی سرگرمیاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں. 8 فروری کو بہرحال سپریم کورٹ کا بالکل وہ دو ٹوک کو ٹھوک کر مطلب اعلان ہے کہ یہ اس پہ آپ کوئی اگر مگر اور کوئی بھی اور یہ صورت ہوں گے تو بہرحال یہ انشاءاللہ یہ آپ روزانہ جو ابھی بالکل روزانہ اب یہ سیاست کھیل جاتا ہے، یہ ہر 24 گھنٹے کے بعد صورتحال تبدیل ہوگی. تو ہم آپ سب کو اس کے لیے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.